بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم دروس البلاغہ میں مزید تھرڈ کلاس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس اس کی عبارت ہے، تو اس کو حل کرتے ہیں۔ والقیاس مودۃ بالادغام، اور قیاس مودۃ بالادغام، یعنی پچھلے ہم نے مثال ایک پڑھی تھی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے کہ اس شاعر نے کہا تھا اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ میرے بیٹوں کے دلوں میں بالکل بھی میرے لیے محبت نہیں ہے، تو محبت کے لیے اس نے موددہ استعمال کیا تھا، جبکہ وہاں پر قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ مودہ استعمال ہو، کیونکہ مودہ یعنی وہاں پر موددہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا اس میں دو دال تھے پریزنٹ، اور جب دو دال یعنی جب ایک جنس کے دو الفاظ موجود ہوں تو ان کے درمیان صرفی قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں کو جو ہے ادغام کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر مودہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے جو ہے اس کو موددہ ہی استعمال کیا تھا۔ تو یہاں پر خلاف قیاس، مخالفت قیاس پائی جا رہی تھی کہ یہاں پر مودہ کے بجائے موددہ استعمال کیا تھا، تو وہ شعر جو ہے وہ فصیح ہونے سے نکل گیا۔ مودہ بالادغام، یعنی یہاں پر مودہ استعمال کرنا چاہیے تھا ادغام کے ساتھ۔ والغرابۃ، اور غرابت کیا ہے؟ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فصاحت کلمہ کے لیے ضروری ہے اس کا جو ہے سلامت رہنا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ مخالفت قیاس اور تنافر حروف وغیرہ ہم نے پڑھ لیا۔ تنافر حروف حسن النطق بہا، یعنی کلمے کا زبان پر ثقیل ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد مخالفت قیاس کسی لفظ کے قانون صرفی کے مطابق جاری نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد غرابت ہے، تو غرابت جو ہے وہ یعنی کسی لفظ کا، اب یہاں پر اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، کون الکلماتی، یعنی کلمے کا ہونا ہے غیر ظاہرۃ المعنی، غیر ظاہر معنی، کوئی کلمہ ایسا ہے جس کے معنی بالکل ظاہر نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کلمے میں غرابت ہے۔ تو اس کے بعد اس کی مزید وضاحت اس میں دی ہوئی ہے کہ کس طرح غرابت کی کیا مثالیں اور کس طرح غرابت پریکٹیکلی طور پر پایا جاتا ہے۔ نحو، جیسے کہ مثال تکأ بمعنی اجتماع۔ اجتماع کتنا آسان لفظ ہے۔ اجتماع کا مطلب جیم میم عین اس کا مادہ ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع کے معنوں میں ہے، اور تکأ بالکل غریب المعنی ہے، یعنی اس کے معنی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں کہ تکأ کے معنی بھی اجتماع کے ہیں۔ تو یہاں پر تکأ کا لفظ جو ہے وہ قریب المعنی ہے، اور یہاں پر اس میں غرابت ہے اجتماع کے مقابلے میں۔ اسی طرح افرنقع بمعنی انصرف، انصرف پھرنا، تو انصرف کے معنی میں افرنقع ہے، لیکن انصرف کس قدر مشہور ہے، جبکہ افرنقع بالکل بھی مشہور نہیں۔ تو اس لفظ میں افرنقع میں کیا ہے، یہاں پر مخالفت قیاس پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے اطلقما۔ اطلقما کے معنی ہیں عربی میں اشتدہ، یعنی سخت ہونے کے معنی ہیں عربی زبان میں۔ تو اطلقما کا لفظ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہے عربی زبان میں، یعنی کہ اس کے معنی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اس میں غرابت ہے، یعنی زیادہ مشہور معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصاحت الکلام۔ اب فصاحت الکلام کیا ہے؟ تو فصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات، یعنی فصاحت کلام کیا ہے؟ ہم نے فصاحت کلمہ تو پڑھا، فصاحت کلمہ کیا تھا؟ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے پاک ہونا۔ اب فصاحت کلام کیا ہے کہ کوئی بھی، میں کہہ رہی ہوں سینٹینس ہے کوئی بھی، تو وہ فصاحت کلام، یعنی اس میں فصاحت کلام پائی جا رہی ہے۔ تو میں کب کہوں گی یہ بات کہ سلامتہ من تنافر الکلمات، یعنی کلمات جو کمپیریٹیولی جو لفظ موجود تھے ان میں اگر ہمارے پاس تنافر نہ موجود تھا، مجتمعاتاً سب کے سب ملا کر، سب کے اعتبار سے اگر اس میں تنافر کلمات نہیں پایا گیا، ومن ضعف التالیف، اور ضعف تالیف میں سے بھی کچھ نہ ہونا، ضعف تالیف میں سے بھی کچھ نہ ہو، ومن التعقید، اور تعقید میں سے بھی، مع فصاحت کلماتہ، اور یعنی اس کے کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس تعریف میں کیا بتایا گیا ہے کہ فصاحت کلام جو ہے وہ سلامت ہونا ہے کسی بھی کلمات کا تنافر کلمات سے، یعنی کلمات کے تنافر سے پاک ہونا، سب کے سب کا، ہر ایک لفظ اگر کوئی جملہ جو ہے وہ 3 الفاظ سے مرکب ہے، یعنی ایک کلام اگر وہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں جاء زید القوم، زید قوم کے پاس آیا، تو ان لفظوں کے اندر، یعنی اس جملے کے اندر 3 لفظ موجود ہیں،
جاء زید اور قوم. تو ان تینوں لفظوں کا تنافر حروف سے، تنافر کلمات سے محفوظ ہونا ضروری ہے فصاحت کلام کے لیے. اگر یہ جو ہے فصیح ہوا لیکن یہ لفظ فصیح نہ ہوا تو یہ کلام فصیح نہیں کہلائے گا کمپیریٹیولی، یعنی سب کو لے کر کلیکٹیولی. ومن ذوف التالیف، اور ذوف تعلیف کا بھی نہ ہونا ضروری ہے. ومن التعقید مع فصاحت کلماتی، اور اسی طرح تعقید کا بھی نہ ہونا ضروری ہے مع فصاحت کلماتی، اس کے کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ. اب جو اصطلاحات ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں ان کو مزید ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تنافر سے مراد تنافر کلام ہوگا. تو تنافر کلام کسے کہتے ہیں؟ وصف فی الکلامی، کلام میں موجود ایک وصف ہے. یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق به، نحو یہ واجب کرتا ہے ثقل بوجھ کو علی اللسان زبان پر، وعسر النطق به اور عسر النطق به یعنی کہ اس کے دشوار ہونے کو، گفتگو کے دشوار ہونے کو بیان کرتا ہے. یعنی تنافر ہم نے جب کلمے میں پڑھا تھا تو اس میں بتا دیا تھا کہ کلمے کے ثقیل ہونے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ تنافر اگر یہ کلام میں ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کلام میں کسی چیز کے بھاری، بوجھل اور گفتگو میں بھاری ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی ذکر کرتا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں فی رفع عرش الشرعی مثل کا یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر. اب یہاں پر ایک مثال دی ہوئی ہے فی رفع عرش شرعی، شریعت کے تخت کے بلندی میں، فی رفع عرش شرعی مثل کا یشرع آپ ہی جیسا شخص شروع کر سکتا ہے. شریعت کے تخت کی بلندی کی ابتدا آپ ہی جیسا باظرف شخص کر سکتا ہے. ولیسا اور نہیں ہے قربہ قبر حرب، حرب کی قبر کے قریب، خبر کوئی خبر قرب کی یعنی حرب کی قبر کے قریب کوئی خبر نہیں ہے. تو اس کلام میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کلام میں بھی بتا دیا کہ تنافر ہے یعنی اس میں شرع، یشرع جیسے الفاظ، قریب المخرج یا پھر ایک ہی جیسے الفاظ، قربہ، خبری، حربن، خبرو، اس طرح کے الفاظ جمع ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ مجتمعاتاً، اب اپنے اصل کے اعتبار سے تو یہ تمام الفاظ جو ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے تمام الفاظ جو ہے وہ فصیح ہیں، لیکن مرکب ہونے کی صورت میں ان میں تلفظ میں بوجھل، تلفظ میں جو ہے ثقالت ہونا پیدا ہو رہی ہے یہاں پر. اسی طرح کریم متى امدحه والبراء معیہ واذا ما لمته وحدہ. تو یہاں پر کریم میں میرا ممدوح میں جس کی تعریف کر رہا ہوں جو سخی ہے، متا امدحو وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا زیادہ سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، امدحو والبراء تو میرے ساتھ تعریف کرتی ہے، والبراء تو میں تعریف کرتا ہوں، والبراء مخلوق کے ساتھ جب میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں تو مخلوق بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ سخی ہے کہ صرف میرے ساتھ اس کے حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معاملہ، معیہ میرے ساتھ. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدًا اور جب میں جب میں ملامت کرتا ہوں، لُمْتُهُ وَحْدًا یعنی اگر مجھے اس کی کوئی بات بری لگ جائے جس پر میں اس کی ملامت کروں تو وہ اتنا باظرف انسان ہے کہ اس کی تکلیف کی جو صورت میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں. اسی وجہ سے اچھائی جب کرتا ہوں جب تو تمام لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن برائی کرتے ہوئے میں اکیلا ہی ہوتا ہوں. وذوف التالیف اور ذوف تعلیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحو المشہور. ذوف تعلیف کسے کہتے ہیں کہ کون الکلام، کلام کا ہونا غیر جاری ہونا قانون نحوی مشہور پہ، نحوی قانون مشہور پر نہ جاری ہونا کسی بھی کلام کا، وہ ذوف تعلیف کہلاتا ہے. امید کرتے ہیں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.